بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مومنین کرام، تحریک تحفظ اعضاء و ولا کی آرگنائزنگ کمیٹی یہاں پر موجود ہے اور میں بحیثیت جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ ولا و اعضاء آپ سے مخاطب ہوں. عرصہ دراز سے شیعت کے لبادی میں ایک غیر شیعہ شخص جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کا نمائندہ ہے اور ان کا ایجنٹ ہے، وہ مختلف مواقع پر اپنی اس پناہگاہ میں جہاں پر پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں کبھی خطبہ جمعہ کو عنوان بنا کر اور کبھی ملت تشیع کے کسی اہم ایونٹ کو عنوان بنا کر مختلف تقاریر سوشل میڈیا کے ذریعے نشر کرتا ہے، جس میں وہ کبھی ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام پر حاضر سرائی کرتا ہے اور کبھی عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام پر زہر اگلتا ہے. پچھلے دنوں میں اس نے عزاداری سید الشہداء کو ایک ایسی عبادت سے تشبیہ دی جو ہمارے اہل سنت بھائی بجلاتے ہیں، جبکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں تقریر معصوم سے یہ ثابت ہے، علماء اعلام کا بھی یہی ماننا ہے، اور فرجہ الی روات حدیث ناک کے ماتحت عمل کرنے والے تمام شیعہ نے حیدر کرار اس بات سے واقف ہیں کہ عزاداری سید الشہداء وہ واجب الواجبات ہے آئے مودت کے تحت، جسے نہ بجا لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا. یہ آرگنائزنگ کمیٹی اور یہاں موجود دیگر تمام مومنین ماتمیان اس کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ملت تشیع کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ پہچان لیا جائے کہ اس شخص کا کسی بھی حوالے سے ملت تشیع سے کوئی تعلق نہ کبھی تھا نہ ہے. اسے شیعہ کہنا بھی تشیع سے بغاوت ہے. وہ افراد جو اس کی وکالت کرتے ہیں وہ دو طرح سے کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس کے نمک خوار ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے خیالات اندر سے اس سے ملتے ہیں لیکن وہ خاموشی سے اس کی حمایت کرتے ہیں. بے شک صحیح. ان کی خاموشی بھی اس کی حمایت ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ذمہ داران جو اپنے آپ کو تشیع کا ذمہ داران سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں تشیع کی نمائندگی ہے، وہ اس کے مذموم بیانات پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس روش پر یہ شخص چل رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کی اس روش کے نتیجے میں پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں ملت تشیع سے تعلق رکھنے والی اکثریت عزاداران کی ہے. اکثریت ان کی ہے جو ولایت امیر المومنین کو اپنے اعمال میں واجب سمجھتے ہیں اور شہادت ثالثہ کو اپنے اعمال کی قبولیت کی شرط سمجھتے ہیں، اور عزاداری سید الشہداء کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ عزاداری سید الشہداء اگر نہ بجا لائی جائے تو 5 وقت کی نمازیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا. میں تمام شیعہ نے حیدر کرار سے اس آرگنائزنگ کمیٹی کے زیر اثر ہونے والے اس اجلاس کی توسط سے مخاطب ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں
اپنے قول اور فعل سے اس شخص کی پرزور مذمت کی جائے، اور ایک خصوصی التماس ہے، اسے کبھی استاد، علامہ، مولوی، عالم دین یا ایسے کسی بھی لقب سے نہ پکارا جائے جو تشیع میں علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ایسے لقب کا حقدار نہیں ہے اور کسی بھی ایسے لقب کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ تشیع کی مخالفت کی ہے، کبھی عزاداری سید الشہداء کو حوالہ بنا کر، اور کبھی اس نے ایسے بیانات جاری کیے جن سے توہین رسالت بھی ہوئی اور حکومت وقت نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ولی اسے نہیں کہا جاتا جس کی نعتیں پڑھی جائیں، ولی اسے نہیں کہا جاتا جس کے قصائد پڑھے جائیں۔ یہ کھلی توہین رسالت ہے۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کو طاقت کے ساتھ روکا جائے، اور ہم تمام شیعہ حیدر کرار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس شخص کا ہماری ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیان جو اس نے جاری کیا وہ اس لیے جاری کیا چونکہ وہ عرصہ دراز سے عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں میں شریک ہے اور سازشوں میں شامل ہے، اور ان سازشوں کا وہ سرغنہ ہے۔ یہ اس لیے اس نے جاری کیا تاکہ حکومت وقت کو یہ باور کروایا جا سکے کہ عزاداری سید الشہداء تشیع میں واجب کی حیثیت نہیں رکھتا، جیسا کہ شروع میں نے آئے مبارکہ کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اگر دوسرے مسالک کے لوگ بھی تشیع کے علماء کو اور علماء حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو انہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس آیت کی تفسیر میں عزاداری سید الشہداء ہی ہے۔ عزاداری سید الشہداء برپا کر کے ہی اجر رسالت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو اتنا ہلکا کر دیا جائے تاکہ حکومت کو اسے روکنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ میں حکومت وقت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص چونکہ شیعت کا نمائندہ نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد تشیع کی اکثریت، ماتمیان کی اکثریت جو پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ کی تعداد پہ موجود ہے، وہ اس شخص کے دل و جان سے مخالف ہیں، اور آوازیں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بلند ہوتی رہیں گی۔ عزاداری سید الشہداء کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب ہے، اور تا ظہور سرکار اجل اللہ فرج الشریف یہ واجب رہے گی۔ چونکہ وبائی مرض ہے اور اس کے لیے پوری دنیا ایک بحران کا شکار ہے، لاک ڈاؤن ہوا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں عبادات کا سلسلہ بھی کہیں کہیں رکا، لیکن نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑی گئی، لوگوں نے گھروں میں بھی نمازیں پڑھی۔ ہم چونکہ عزاداری سید الشہداء کو نماز کی قبولیت کی بھی شرط سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء برپا نہیں کریں گے تو ہمیں نماز پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں۔ یہ سازش جو کی جا رہی ہے یہ اب چونکہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ حکومت وقت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مستحب عبادات کی اجازت دی گئی ہے، واجب عبادت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ چونکہ ہم ایک ذمہ دار قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جو SOPs اجتماعی عبادات کو مقرر کرنے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے حکومت مقرر کرے گی، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا باقاعدہ اعلان 11 رمضان کو کر دیا جائے گا۔ وہ مجلس اعضاء جو انشاءاللہ العزیز میاں ذیشان بھٹی صاحب کے زیر اہتمام پنڈی بھٹیاں میں منعقد ہوگی، اس میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔